جیسے جب آپ کراس کویشچن, کوئی جعلی, چلو عاملوں کو چھوڑو یار, بہت ہو گیا بیچاروں کا, کوئی جعلی ڈاکٹر آیا ہوا ہے محلے میں آپ کے, جعلی ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھ گیا, 3 پیس سوٹ اور ٹائی. اب آپ گئے, آپ بولے بھائی تم ڈاکٹر ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ڈاکٹر ہو؟ تو وہ MBBS کی اپنی سند پیش کرے گا نا, وہ ڈگری نہیں دکھا رہا, وہ کہہ رہا ہے یار میرا حلیہ ڈاکٹروں والا لگ رہا ہے, میں کوئی بھنگی چمار لگ رہا ہوں تمہیں شکل سے. 2 نمبر لوگ اسی طرح بات کو گھماتے ہیں نا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو یہ کلینک تمہارے باپ نے کھلوائی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. یہ جو چیئر اور یہ جو آلات ہیں اور یہ جو دوائیں اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کمپاؤنڈر ہے, یہ سب مذاق کر رہا ہوں میں, ایسی باتیں کرے گا نا, یہ تمہیں مذاق نظر آ رہا ہے. تو آپ بولو کہ بھائی یہ تو سب ادھار مل جاتی ہیں, کمپاؤنڈر بھی ادھار مل جاتا ہے, مختلف قسم کے سیرپ بھی ادھار مل جاتے ہیں, انجیکشن بھی ادھار مل جاتے ہیں, چیئر بھی خریدنا کوئی مشکل. اب آپ باتیں کر رہے ہو کس کی؟ عقل کی, لاجک. یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ لاجک. ان کی کوئی لاجک ہے. آپ کہو گے بھائی یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں, اصل یہ کچھ بھی نہ ہوتا, آپ دھوتی بنیان میں ہوتے, سرٹیفکیٹ ہوتا آپ کے پاس ہے, تو میں مان لیتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, اگرچہ ڈاکٹروں والا حلیہ نہیں ہے. اصل چیز ہے سرٹیفکیٹ دکھاؤ. وہ کہہ رہے نہیں میں پاگل ہوں, یہ 3 پیس سوٹ پہن کے پیسے بیٹھا ہوں, میرے کو شکل سے میں جھوٹا نظر آ رہا ہوں, جاؤ میرے ابا سے پوچھو, میرے ماموں سے پوچھو, میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو آپ کی بات ہوگی عقل کے مطابق, تو اس کی بات سے عقل مند لوگ متاثر ہوں گے یا بیوقوف؟ بیوقوفوں کا اتنا رش لگ جائے گا. جیسے کہ آج کل ایک صاحب نے مجھے یوٹیوب پہ, ایک ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں حکیم بھی ہیں, بڑے زبردست ٹوٹکے بتاتے ہیں وہ, اور بڑے ماشاءاللہ ایک انہوں نے کلینک کھولی ہوئی ہے, میز کرسی آلات والات. میں نے کہا بھائی تحقیق کرو یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. یوٹیوب پر ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے. کوئی ایک صاحب آئے ہیں مارکیٹ میں جو کہہ رہے ہیں پانی 25 گھونٹ میں پیو ہے. کل مجھے کوئی بتا رہا تھا, میں نے شروع کر دیا, کہہ رہا ہے میں یوں پیتا ہوں پھر. میں نے کہا تمیز سے پانی جیسے ساری دنیا پی رہی ہے, کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے بتایا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے گھونٹ گھونٹ میں, اتنے گھونٹ کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نارمل نیچرل طریقے سے زندگی گزارو, خام خم میں اپنے آپ کو الٹی سیدھی تحقیقات کی بھینٹ بولو بھائی مت چڑھاؤ. پانی تمیز سے پیو, 3 سانس میں پی لو, ایک دم گڑ 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 نہ چڑھاؤ. 25 گھونٹ 20 گھونٹ, 3 گھونٹ میں بھی نہیں, چھوٹا گلاس ہے تو 1 گھونٹ میں پی لو. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں تحقیق کے نام پہ, وہمی ہو رہے ہو. ہمیں صحت کی حفاظت کا حکم ہے, مگر صحت بنانے کے لیے وہمی بننے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں؟ ہر چیز میں اعتدال. میں جو صحت کے بارے میں بیانات کرتا ہوں, صحت میں کہتا ہوں نقصان دہ چیزیں کھانا چھوڑ دو, چینی مت کھاؤ, یہ نمک ریفائن نمک مت کھاؤ, دیسی نمک جو آتا ہے نا وہ کھیوڑا کا, وہ والا کھا لیا کرو. اور کیا نام ہے یہ تیل ویل جو آج کل آ رہا ہے بیکار ہے, یہ نہ کھاؤ, دیسی گھی کھا لو, زیتون کھا لو, یا سرسوں کا تیل یا وغیرہ وغیرہ. بس اتنا کافی ہے صحت کے لیے, اتنا. چینی میں کیمیکل ہوتا ہے نقصان دہ, بس کافی ہے. اور ایکسرسائز کر لو صبح اٹھ کے, تھوڑا بہت جم میں ہو گیا, بس کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, کیونکہ جراثیم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. پھر یہ اللہ پہ توکل کے خلاف ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے آپ اسباب کو اصل سمجھتے ہو, اللہ کو تو آپ نے اپنی لغت سے نکال دیا. وہ کچھ اللہ کو بھی تو کرنے دو. مائیکل جیکسن کو چاہیے تھا بھائی دستانے نہ پہنتا یار, گلوز نہ پہنتا, جراثیم لگ گئے تو اللہ بچانے والا ہے. اتنا زیادہ تو اللہ نے کر کے دکھایا. بولے پھر ٹھیک ہے, تو نظر تیری ان چیزوں پر ہے نا, تو میں تجھے ایسی عمر میں مار کے دکھاؤں گا کہ جو ٹی بی سے گلے مل رہا تھا نا تیرا جو دوست ٹی بی کے مریضوں سے, وہ بچا ہوا ہے, اور تو کیا ہو جائے گا, تو مر جائے گا. اتنا وہمی نہ بنو کہ پانی پینے میں بھی صبح اٹھ کے 25 گلاس پانی پی رہا ہے, وہ گردے کی کوئی بات نہیں. گردے اگر گندے رہ جاتے ہیں, تھوڑے بہت کچرا پھنس جاتا ہے, اتنا بڑا مسئلہ. اتنا فلٹر کرنا کہ صبح صبح اٹھ کے 10 گلاس پانی پی رہا ہے فلٹر کرنے کے لیے, اتنی صفائی تو میرے بھائی کیا بولوں میرے بھائی, اچھا ہوا اتنی صفائی تو کوئی اپنی باڈی کی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جتنی آپ گردوں کی کو فلٹر کرنے میں لگے ہوئے ہو. ایک صاحب نے یہاں آئے تھے, وہ انہوں نے پانی بوائل کر کے پینا شروع کیا. میں نے ان سے کہا پانی بوائل نہ کریں آپ. پانی ہمیشہ سے انسان کچا پانی پیتا آیا ہے, جب سے کائنات بنی ہے
اللہ نے جو پانی پیدا کیا ہے وہ کنووں کا, دریاؤں کا, چشموں کا, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اس کو چینج کرنے کی کوشش, بولو بھائی, اس کو بوائل, کوئی بیمار ہو جائے نا, موشن لگ گئے ہیں بچے کو, پھر بوائل ٹھیک ہے ذرا, کیونکہ وہ تو نازک مرحلہ ہے نا. میں نے ان سے کہا کہ نارمل کنڈیشن میں جو یعنی نارمل جیسے سب چلتے ہیں ویسے چلو. کہہ رہے نہیں ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے بوائل پانی میں جراثیم. میں نے کہا ایک طرف کر دو اس ریسرچ کو. جو ریسرچ آپ کو نیچر کے خلاف لے کے جا رہی ہو نا, کیونکہ قدرت نے جو پانی پیدا کیا ہے وہ اسی شکل میں پیدا کیا ہے, اور ہمیشہ سے اسی پیغمبروں نے جو کام کر لیا نا وہ نیچر ہے. پیغمبر بوائل پانی, بولو بھائی, نہیں پیتے تھے. جو کام پیغمبروں نے کر دیا, ہمارے لیے تو بہت بڑی دلیل ہے پیغمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی پیا کرتے تھے, زمزم کا پانی پیتے تھے, کبھی بوائل نہیں کیا آپ نے پانی کو. نہیں مانے وہ, نہیں یہ تم کا ڈاکٹر ہو. میں نے کہا ہاں کوئی بہت ہی بو آ رہی ہو گٹر کی, یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہو, یا کوئی کسی علاقے کا پانی واقعی بہت ہی گندا ہو, بعض اوقات سیوریج لائنیں مل جاتی ہیں تو وہ بیماریاں پھیل رہی ہوں تو ایک الگ بات ہے. لیکن سوات مردان کے لوگ ہیں, یا پنجاب میں کنووں کا میٹھا پانی, کیا ضرورت ہے یار اس پانی کو بوائل کرنے کی. اتنا اچھا چھلکتا ہوا, ابھی اٹک میں گیا تھا ماشاءاللہ, ایسا خاندانی پانی بھر بھر کے پیا ہم نے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہ اس کو بوائل نہیں کرنا, اتنا طاقتور پانی ہے. سوات مردان میں چشموں کا پانی, اس کو بھی لوگ بوائل کر کر کے پی رہے. اللہ کے بندو, یہ تو قدرت نے تمہیں ٹونک دیا ہے, تحفہ دیا ہے, اس کو تو بوائل نہ کرو. نہیں جی, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایکچولی جراثیم, جرمز کہیں سے بھی کسی بھی وقت حملہ, کہیں سے بھی نشانہ لگا سکتا ہے, ٹھا ٹھا فائرنگ کر کے چلا جائے تو جرمز ہی ہو جاتا. میں نے کہا پیو, پھر پتھری ہو گئی تھوڑے دنوں میں. اور ایسے چھوئی موئی بن گئے کہ ایک قطرہ بھی کہیں کا پانی پی لیں تو بیمار پڑ جائیں. میں نے کہا آپ میں ریزسٹنٹ پاور بالکل ختم, بوائل پانی پی پی کے, کیونکہ وہ واقعی جراثیم سے پاک ہوتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے جراثیم سے پاک ہوتا ہے. تو جسم میں جراثیم سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم. جیسے ایک بچے کو آپ بچپن سے چھوئی موئی بنا کے رکھو, دیکھو کسی سے لڑنا نہیں ہے بھائی, نہ اس سے لڑنا نہ اس سے لڑنا, بیٹا کوئی تھپڑ مارے تو چپ کر کے بھاگ کے آ جانا. مجھے یاد ہے جب میں اسکول گیا تھا 5ویں کلاس تک, تو یعنی ہم نے ایک ایسے اسکول میں پڑھا جو بڑا مہذب اسکول تھا. ظاہر ہے جیسے جیسے کلاسز اوپر جاتی ہیں تو تھوڑا سے بدماش ٹائپ کے لوگ بھی آنے لگتے ہیں. تو میں جب 6ٹھی کلاس میں گیا نا, تو میرے بھائی نے مجھے, بڑے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر, انہوں نے بٹھا کے ایک مسئلہ سمجھایا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, اب تمہارا اسکول ہو رہا ہے چینج, اب تمہیں ڈفرینٹ قسم کے کلاس فیلو ملیں گے, پھڈے باز بھی ہوں گے, شریف بھی ہوں گے. تو کبھی کسی سے پھڈا ہو جائے نا, وہیں ٹکا دینا. گھر میں آ کے رونا, کبھی یہ نہیں ابو انہوں نے مارا ہے, انہوں نے مارا ہے, کہہ رہے یہ نہیں چلے گا. پٹنا یا پیٹنا یہ تمہارا ہیڈک ہے. گھر میں آ کے جو بچہ بتاتا ہے نا کہ مجھے ابو انہوں نے مارا, فلانے نے مارا, یہ انہوں نے کہا بیٹا, میرے بھائی نے کہا یہ عورتوں کی بات, عورتوں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, بچیوں پہ, بیٹوں پہ یہ چیزیں اچھی, بولو بھائی, نہیں لگتی. بعض دفعہ پیٹتا ہے انسان, بعض دفعہ پٹتا بھی ہے, سامنے والا طاقتور ہوتا ہے, پٹ بھی جاتا ہے. تو ایسا بھی وہ, ہم نے کبھی پیٹا بھی, پٹے بھی, وہیں رو دھو کے ختم کر دیا معاملہ. گھر میں آ کے نہیں بتایا, اس سے کانفیڈنس پیدا ہوا. پھڈے ہم نے اسکولوں میں اللہ بچائے ایسے پھڈے کیے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ, کیونکہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سارے شریف تھوڑی ہوتے ہیں. آپ کی کلاس میں کچھ پھڈے باز بھی ہوں گے, بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں 8ویں کلاس میں تھا, تو ایک بڑا پھڈے باز لڑکا تھا, اور تھا بڑا پاورفل, بہت طاقتور تھا. وہ بس کا کنڈکٹر لگتا تھا مجھے نا, وہ اتنا, یعنی اس کی آواز میں جان, اور اس کی بہت طاقتور لڑکا تھا وہ. تو سب لڑکے اس سے ڈرتے تھے, لیکن اس کی بدماشی بہت بڑھ رہی تھی, ہر وقت چھیڑتا رہتا تھا. مجھے ایک دفعہ بہت غصہ آیا, مجھے یہ تو تھا کہ میں اس سے لڑ نہیں سکوں گا, یعنی ہے پاورفل آدمی ہے. تو مجھے یاد ہے بیٹھا ہوا تھا, میں گیا, موقع دیکھ کے نا اس کی ناک پہ گھما کے ہم نے مارا مکہ. میں نے کہا ایک تو لگاؤ اس کے, اور مکہ مار کے ہم شاٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح نا, اس کی ناک پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے نا, دادا نہیں ہوتے محلے کے, ایسے دادا بن کے نا, ادھر بھی 10 آدمی, ادھر بھی 10 آدمی بیٹھے ہوئے. ہم گئے درمیان میں, پڑاخ کر کے میں نے ایک لگایا. میں نے کہا ایک تو ٹکاؤ نا, کچھ تو گناہوں کا کفارہ ہو. اور ہم فوراً وہاں سے کیا ہوا, شاٹ, کیونکہ وہ پھر اس کے دوست احباب بھی تھے. پھر پھڈا ہوا, اس نے ہم کو مارا, ہم نے وہ چھڑوا لیا. اللہ ہمیں پتا تھا چھڑوانے والے بھی, کیا خیال ہے
لوگ ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, کیا بات کر رہا تھا میں یار, یہ کدھر سے آ گئی. تو یہ ریزسٹنٹ پاور بتا رہا ہوں آپ کو. اب جو بچہ بالکل بھی نہیں, ذرا بھی نہیں وہ پھڈے بازی ہو, کچھ بھی نہیں ہو, بالکل ایسے چھوئی موئی بن کے رہے, تو پھر کیا ہوگا, کسی دن شب برات کا پٹاخہ بھی بجے گا نا, وہ بے ہوش پڑا ہوا ہوگا, با یہ کیا ہو گیا, ایسا ہی ہوگا نا. وہ معاشرے میں سروائیو, بولو بھائی, نہیں کر سکتا. وہ ایک شادی نہیں کر سکتا, 4 تو دور کی بات ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا کر لو, کہہ رہے یار وہ ڈر لگتا ہے, ڈر, پہلی شادی میں ڈر لگ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, تو رہنے دے, تو نہیں کر, تیرے بس کا کام نہیں ہے. تو جیسے انسان کی باڈی میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لڑے گا تو میں نہیں کہہ رہا خام خام جا کے پھڈے بازی کریں, پھڈے بازی کا دور نہیں ہے آج کل. تو پہلے تو مکے چلتے تھے, اب تو اٹھا کے بندوق مار کے چلا جائے گا. تو لیکن ایک بات تو ہے نا کہ آپ جب بچوں کو بالکل چھوئی موئی مت بنائیں. بلی سے الگ ڈرا رہے ہیں, کتے, وہ دیکھو ڈوگی آیا, ڈوگی آیا. بولو بیٹا ڈوگی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتے کے سامنے کتے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. بچوں کو سکھائیں بیٹا کتے کے سامنے کتا گیری, یہ کتا کتے پن سے ہی سمجھے گا, یہ شرافت سے سمجھنے والا نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کتا بھونک رہا تھا نا, بہت زیادہ کر رہا تھا, تو ہم ڈر رہے تھے. ہمارے ایک دوست نے جا کے ایک لات گھمائی اس کو, ایسے بھاگتا ہوا گیا. دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے. میں ٹھیک ہے ایک حد تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, بہت زیادہ فنٹر گیری بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی, لیکن اتنا چھوئی موئی بن جانا, بچوں کو ایسے سکھانا, پولائٹ بن کے. لڑکے کو تو تھوڑی سی بہادری سکھانی چاہیے. ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں بوڑھے, اس کا بڑا اہتمام, یہ ٹاپک رہ نہ جائے جو میں نے شروع کیا ہے عقل والا, وہ میں اس کی طرف آؤں گا. بڑے بوڑھے جتنے ہیں نا, وہ پہلے بچوں کو, مائیں سکھایا کرتی تھی بیٹوں کو بہادری. ہمیں یاد ہے وہ عید کے دن آنے میں, میری عمر 7 سال ہوگی یا 6 سال, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بچیاں جو ہے نا سب عید کی رات کو مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, تو اکثر بچے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ, کبھی ذہن سے نہیں نکلتا. وہ بچیاں تھیں ہماری بہنیں, کزنیں وغیرہ, چھوٹی چھوٹی, ہم بھی چھوٹے سے تھے, تو وہ جا کے نا سب وہ مہندی لگا رہے تھے, تو ہم بھی آگے بیٹھ گئے. ہمارے جو کزن تھے وہ بھی بڑی باجیوں سے کہ ہمارے بھی لگا دو. تو مجھے یاد ہے میری دادی 70-75 سال ان کی عمر تھی, انہوں نے آ کے اتنا سخت ڈانٹا. انہوں نے کہا بیٹا جو مرد ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے, وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے. ہم نے نہیں لگائی, ہم نے ہٹاؤ اس کو. تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ کیسی اچھی تربیت, کہ یہ لڑکیوں کے کام لڑکیوں پہ جچتے ہیں, آدمیوں پہ نہیں جچتے. مرد کے ہاتھ میں تو تلوار اچھی لگتی ہے, مرد کے تو بہادر ہونا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جہاد کا بھی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے. تو بھائی تمہیں تو لڑنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے, بلا وجہ نہ لے, پھڈے بازی اچھی چیز نہیں ہے. ظلم کے خلاف لڑنا, ظالم کی مدد کے لیے لڑنا, تو بالکل ایسا چھوئی موئی. تو جیسے انسان کی باڈی چھوئی موئی بن جاتی ہے جب ہر وقت وہ سہما رہے گا, تو ہمارے اندر کے جو جراثیم, جو فائٹر ہیں نا, جو ہمارے لیے لڑتے ہیں, ان کو بھی جب لڑنے کے لیے کوئی جراثیم نہ ملیں تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, چھوئی میں بن جاتے ہیں. وہ لڑنے کے لیے کوئی جراثیم ہی حملہ نہیں کر رہا ہے بھائی. پانی بھی بوائل پیا جا رہا ہے, ساری ہائیجینک چیزیں ایک دم بالکل فٹ فاٹ, کوئی چیز الٹی سیدھی جا ہی نہیں رہی ہے, تو وہ آرام سے پوستیوں کی طرح پڑ جاتے ہیں. بولتے ہیں خود ہی سیٹنگ پہ جا رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. پھر جب کوئی جرثومہ حملہ کرتا ہے نا ذرا سا, تو پھر وہ کہتے ہیں پڑے, وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. جیسے پولیس کو فون کریں 12 بجے فون کریں تو 3 بجے, ان پولیس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یعنی جو بیان نہیں سن رہے یا خراب اچھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کچھ وہ کیا ہوا, بوائل پانی. وہ کیا کرتے تھے, یہ جو نیسلے کا پانی ہے نا, اس کو بوائل کر کے پیتے تھے. نیسلے کا پانی ایک تو وہ ویسے ہی صاف ستھرا, اوپر سے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں, بوائل. وہ کیا ہوا, تھوڑے دنوں میں بیمار ہو گئے, اور پھر پتھری بھی. اور جو مٹی والا پانی پی رہے ہیں ان کے پتھری ہیں, جو کچرے والا پانی پی رہے ہیں ان کے پتھری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے پتھری ہو گئی. تو اس لیے اعتدال,
اعتدال. پانی پئیں, بیمار ہو جائیں یا پانی گندا آ رہا ہے تو بوائل پئیں, ورنہ نارمل پانی. میں مانتا ہوں کہ بوائل پانی میں جراثیم نہیں ہوتے, لیکن